روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سحر شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب ہے اور یہ ہر دور کو ظاہر کرتی ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں سے ہم مکاشفاتی ادب کے متعلق سیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس دور حاضر میں ہر ایماندار شخص کو ان باتوں کو سیکھنا، ان باتوں کو سمجھنا اور ان باتوں پر عمل کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آج بھی ہم انہی باتوں کے متعلق اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے مکاشفہ کی اس نبوتی کتاب کے مطالعہ کا آپ نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ آج کے دور میں، بلکہ ہر دور میں لوگ اس کتاب کے بارے مختلف خیالات اور ابہام کا شکار رہتے ہیں اور رہے ہیں۔ جی، لیکن شکر ہے کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان باتوں کو، ان سچائیوں کو اس طرح سے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ سیکھیں، سمجھیں اور پھر ان کے جو اپنے وسوسے ہیں وہ دور ہو جائیں اور وہ خداوند کی سچائیوں کو جو اس مکاشفاتی ادب میں مقدس یوحنا کی معرفت دی گئی ہے جان سکے اور اس سے فیض یاب ہو سکے۔ اس کے لیے میں آپ کا، آپ کے اسٹاف کا، آپ کے ادارے کا اور سب سے بڑھ کر اپنے منجی مسیح یسوع کا بے حد شکر گزار۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم 8ویں باب کے متعلق سیکھ رہے تھے، تو اس میں ہم 7 فرشتوں کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ آج اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے وہی سوال آپ سے پھر سے پوچھنا چاہوں گی کہ پھر مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہودی روایات میں خدا کے حضور کھڑے ہونے والے 7 فرشتوں کا ذکر موجود ہے، تو مکاشفہ کی یہ آیات کیا یہودی روایات سے لی گئی ہیں؟ اس کے بارے بتائیں۔ شروع میں ہی بالکل آپ کو چند ایک باتیں بتائیں تھیں، لیکن ایک بات بڑی اہم ہے جو ہر ایماندار کو یا ہر صاحب علم کو یاد رکھنی چاہیے، جی، اور بالخصوص وہ جو بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے اور پھر اس کے بارے وہ اپنی گفتگو کرتے اور یا اس پر لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، انہیں بڑا محتاط انداز میں خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اس میں یہ ہے سہرش کہ روایت ہوتی ہے۔ جی، روایت کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی۔ اتھینٹک خدا کا کلام جو ہے وہ حقیقت تھا، وہ ہے اور رہے گا۔ صحیح، روایات آج ہے کل ختم ہو جائے گی، ٹھیک، کیونکہ یہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، صحیح، اور پھر ان بدلتی روایات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جی، آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں، صحیح، ابھی بے شمار روایات جو کسی دور میں تھی وہ آج خاندانوں میں نہیں ہیں، رشتے ناطے اس کے مطابق نہیں ہیں۔ صحیح، اس لیے پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہودی روایات میں، تو یہودی روایات میں تو ایسی لغو باتیں تھیں جو مسیح یسوع نے خود جب وہ زمین پر تھے اور منادی کرتے تھے یا وہ لوگوں کے درمیان خدمت کر رہے تھے، تو انہوں نے ان روایات کو ہمیشہ رد کیا یا ان کی نفی کی، ان کو کنڈیم کیا۔ جی، روایات سے ہٹ کر جب ہم پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم نے قربان گاہ دیکھی، ہم نے لوگ دیکھے، بھیڑ دیکھی، صحیح، یہ سب کچھ دیکھا، جی، لیکن اب ہم ان 7 فرشتوں
کہ پہلی بار شکل و صورت، حیثیت اور ان کے کام اور خدمت کے بارے ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں جی یا دیکھتے ہیں۔ مقدس یوحنا نے بھی اس سے پہلے جو کچھ بھی دیکھا اس میں ان 7 فرشتوں کا کوئی ذکر نہیں۔ ٹھیک، بے شک اس نے لاکھوں فرشتوں کو دیکھا، دیکھا ہے۔ ان کو سجدہ کرتے دیکھا، ان کی پرستش اور حمد اور ستائش کو سنا، لیکن اس نے ان 7 فرشتوں کو ان کے درمیان نہیں دیکھا، بلکہ آج ان کی ایک امتیازی اور جدا غنا جو حیثیت ہے اس سے وہ واقف ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے۔ جی اس میں جو بنیادی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جانیں وہ یہ ہے کہ یہ ان کی امتیازی حیثیت یہ ہے کہ یہ خدا کے احکامات کو بجا لانے کے لیے اس کے خاص خادم ہیں، ٹھیک، جس کی بائبل تصدیق کرتی ہے، صحیح، روایات کی تصدیق نہیں کرتی۔ جی اس بات کی تصدیق کرتی ہے جب ہم مقدس یوحنا جو بپتسمہ دینے والا تھا صحیح، اس کے باپ زکریا کے بارے پڑھتے ہیں جی تو پاک کلام میں جب وہ فرشتہ اس سے بات کرتا ہے، وہ فرشتے سے اس کا نام پوچھتا ہے، جی اور وہ فرشتہ جو ہے وہ لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی 19ویں آیت میں بتاتا ہے کہ میرا نام جبرائیل ہے۔ ٹھیک، جب ہم میکائیل فرشتے کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ دانیل کے صحیفے میں کہ وہ خدا کا ایک مقرب فرشتہ ہے، یہ لفظ وہاں پر استعمال کیا گیا ہے کہ وہ مقرب فرشتہ ہے، وہ اٹھے گا اور پھر وہ خدا کے احکامات کو بجا لائے گا۔ صحیح، جب ہم مقدس یوسف کے بارے پڑھتے ہیں کہ اسے پتہ چلا کہ فرشتہ اس کی جو بیوی ہے مریم، وہ مقدسہ مریم حاملہ ہے، تو لکھا ہے خواب میں فرشتہ اس کے پاس آیا جی اور اس نے آ کر اسے پیغام دیا۔ پھر ہم لوکا کی انجیل میں بڑا واضح طور پر یہ بیان پڑھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے پاس بھی فرشتہ آیا۔ یہ اس فرشتے نے جو پیغام دیا اس کے بارے ہم بالکل مقدس لوکا کی انجیل اور دوسری اناجیل میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں 7 کے ساتھ، ان کی خدمت جو ہے وہ فرق ہے، صحیح، کیونکہ یہ خدا کے سامنے، جیسے ابھی ہم نے مکاشفہ کے 8ویں باب میں پڑھا ہے، یہ اس کے سامنے خاص ذمہ داریاں نبھانے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور جو خداوند ان کو پیغام دیتا ہے اس پیغام کے مطابق یہ فرشتے جو ہے ان احکامات کو بجا لاتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن ان میں جو بنیادی بات ہے، اب آدھے گھنٹے کی خاموشی کے بعد جو ہے ہم نے سیکھا کہ خدا کی عدالت یا غضب کا وقت شروع ہونے کو ہے۔ اب شروع ہونے کے وقت کے لیے اس کو جن اپنے مقرب فرشتوں کی یا رفقائے کار کی یا جن فرشتوں کے ذریعے وہ عدالت کرے گا یا غضب دنیا پر لائے گا، یہ 7 فرشتے اس غضب کو، اس عدالت کو، الہی نظام کو پیش کرنے کے لیے خدا کے سامنے وہ کھڑے ہیں، اور وہ اس کا خداوند کے احکامات جو عدالتی نظام ہے یا عدالتی احکامات ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کورٹس میں مجسٹریٹ ہیں، ججز ہیں یا جو بھی ہے، لیکن وہ جو فیصلہ کرتا ہے جج، اس فیصلے کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے یا اس کو عمل کرنے کے لیے جج خود کبھی نہیں جاتا۔
اس کے ہرکارے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہرکارے ہیں وہ ان احکامات کو بجا لاتے ہیں، اور یہ 7 فرشتے وہی حیثیت رکھتے ہیں کہ خداوند اب عدالت یا غضب کے لیے آنے کو ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے یہ 7 فرشتے جو ہے وہ مقدس یوحنا رسول کو نظر آتے ہیں۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی جس طرح 7 فرشتوں کے متعلق بتایا ہے کہ ان کی خاص ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، ان کے پاس ان کی خاص ذمہ داریاں ہیں جن کو یہ نبھا رہے ہیں۔ اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، عہد نامہ قدیم میں نرسنگے کے پھونکنے کو اعلان جنگ کی علامت کے طور پر لیا جاتا رہا ہے، تو کیا آسمان میں 7 نرسنگے کسی ایسی جنگ کے بارے میں پیشن گوئی ہے جو آسمان پر لڑی جائے گی نہ کہ زمین پر؟ اس کے بارے بتائیں۔ میں نے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا ہے کہ اب فضل کا دور ختم ہو گیا ہے، ٹھیک، اب خدا عدالت کے لیے نکلا ہے، اب اس کے ہرکارے جو ہیں لٹ سے وہ 7 فرشتے جو ہیں جی، وہ اس کے نمائندے ہیں، یا عدالتی نظام میں اس کے کام میں آنے والے وہ فرشتے ہیں۔ صحیح، جب یہ سب کچھ تیار ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ان فرشتوں کے پاس 7 نرسنگے بھی ان کو دیے جاتے ہیں۔ جی، جو بات آپ نے نرسنگے کے بارے کی ہے، جب ہم اسی حوالے کو پڑھتے ہیں تو آدھے گھنٹے کی مہلت اب ختم ہو گئی ہے۔ صحیح، اب 7 فرشتے یا 7 جرنیل کہہ لیں یا 7 اس کے کام کرنے والے سامنے آ گئے ہیں۔ ٹھیک، اب خدا کے دستور کے مطابق جو ہم پیدائش کی کتاب سے لے کر پڑھتے ہیں، ایون مکاشفہ تک پڑھتے ہیں، جی، اس وقت جب جنگ کی جاتی تھی تو نرسنگے بجائے جاتے تھے۔ صحیح، یشوع میں اور دوسری بے شمار کتابیں حوالہ جات ایسے ہیں جن میں نرسنگے بجائے جاتے تھے، اور یہ جو نرسنگے ان کو دیے گئے ہیں، جب آپ اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ نرسنگے ان فرشتوں کو کس نے دیے۔ صحیح، ایک نامعلوم شخصیت کا ذکر ہے کہ وہ آئی یا وہ آیا اور اس نے وہ ان کو 7 نرسنگے ان کے ہاتھ میں دیے تاکہ وہ بجائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 نرسنگے جو ہیں، 7 کا عدد یہودی علم الاعداد میں کاملیت کو پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی وقت نہیں بچا کہ خدا رکا رہے گا، اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے نوح کے بارے پڑھا ہے کہ جب 40 دن یا 120 سال ختم ہو گئے تو پھر آسمان کے دریچے کھل گئے اور زمین کے سوتے پھوٹ نکلے۔ جب لوط اور اس کی بیوی اور بیٹیاں وہاں سے بھاگ نکلی تو پھر سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ برسی، لیکن اس کے لیے اس نے جن اپنے نمائندوں کو استعمال کیا، یہاں بھی اسی طرح کے نمائندے ہیں۔ وہ جو الگ سے ایک شخص ہے جس کا ذکر یہاں ہم پڑھتے ہیں، وہ آ کے ان کو نرسنگے دیتا ہے اور وہ اس جنگ کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسرائیل کی جتنی بھی تاریخی یا ثقافتی یا سیاسی یا مذہبی زندگی ہے، اس میں نرسنگے جو ہیں وہ انتہائی اہم مقام رکھتے ہیں۔ اس میں یہ جو نرسنگے بجائے جاتے تھے اس میں 2 نرسنگے وہ چاندی کے بنے ہوتے تھے، صحیح،
جن کا ذکر آپ کو گنتی 10واں باب اس کی دوسری آیت پہ ملے گا، اور میں بتاؤں گا کہ وہ جو چاندی کے نرسنگے تھے وہ کب پھونکے جاتے تھے۔ صحیح۔ لیکن باقی جو نرسنگے تھے وہ مینڈھے کے سینگوں سے بنائے جاتے تھے، ٹھیک۔ اور اس کا ذکر بھی آپ کو یشوع 6 باب اس کی 4 آیت میں ملے گا۔ جب ہم عہد جدید کی بات کرتے ہیں، جی جیسے کہ سوال کیا آپ نے، جی جب ہم عہد جدید کی بات کرتے ہیں تو عہد جدید میں بھی ان 3 دفعہ ان نرسنگوں کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ پہلی بار جب خدا کے فرشتے نرسنگا بجائیں گے تو کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لی جائے گی۔ یہ پہلا تسلونیکیوں 4 باب 16ویں آیت میں یہ بات درج ہے۔ دوسری بات، جب خدا عدالت کا سلسلہ شروع کرے گا تو ہمیں متی کی انجیل میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی نرسنگا جو ہے وہ بجایا جائے گا، یا نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس عدالت کا آغاز کیا جائے گا۔ تیسری بار جب مسیح خداوند اس بات زمین پر جی بادشاہی قائم کرنے کے لیے آئے گا، اگر آپ متی کے انجیل کے 24ویں باب کا مطالعہ کریں تو اس وقت بھی وہ بہت بڑے آواز کے ساتھ نرسنگا بجایا جائے گا تاکہ وہ اپنے برگزیدوں کو جمع کرے یا اکٹھا کرے۔ جی تو جب ہم ان نرسنگوں کی اہمیت کے بارے کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نرسنگے جو ہیں وہ جنگ کا اعلان کرنے کے لیے بجائے جاتے تھے، صحیح، جو کہ گنتی 10واں باب 9ویں آیت اور یرمیہ 4 باب 19ویں آیت میں درج ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات، نرسنگے جو تھے یہ قوم کو یا لوگوں کو یا لشکر کو اکٹھا کرنے کے لیے یا فراہم کرنے کے لیے نرسنگے جو تھے وہ بجائے جاتے تھے۔ صحیح۔ جب بنی اسرائیل قوم بیابان میں سے گزر رہی تھی تو یہی ان کے پاس ایک کہہ لیں طریقہ تھا جس کے وسیلے وہ ان لوگوں کو اکٹھا ہونے یا فراہم ہونے کے لیے نرسنگا بجاتے تھے۔ ٹھیک۔ پھر وہ جب ان کے لشکر کوچ کرتے تھے، جیسے بیابان میں تھا یا بعد میں جب لشکر کوچ کرتے تھے تو اس وقت بھی نرسنگے بجائے جاتے تھے، لیکن یہ نرسنگے جو تھے ان سے یہ چاندی کے بنے ہوتے تھے۔ صحیح۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ چاندی کے نرسنگے ہوتے تھے یا پھر برا کے سینگ کے نرسنگے جو تھے وہ بنائے جاتے تھے۔ پھر جب کسی بادشاہ کو مسا کیا جاتا تھا تو اس وقت نرسنگے جو تھے وہ بجائے جاتے تھے، اور وہ چاندی کا نرسنگا ہوتا تھا جس کا ذکر ہمیں پہلا سلاطین 1 باب اس کی 34ویں آیت میں ملتا ہے۔ اس کے بعد نرسنگے جو ہیں یہ بے دین لوگوں کو شکست دینے کے لیے بجائے جاتے تھے، جس کا ذکر آپ کو یشوع کے 13ویں باب میں ملے گا۔ اور یشوع نے اور دیگر اسرائیلیوں نے، کاہنوں نے، لوگوں نے وہ نرسنگے بجاتے اس کی دیوار یا اس شہر کے ارد گرد وہ چکر لگاتے تھے۔ تو وہ جب چکر لگاتے تھے تو نرسنگے پھونکتے تھے، اور وہ نرسنگا جب وہ پھونکتے تھے وہ مینڈھے کے سینگوں سے بنا ہوتا تھا،
وہ چاندی کا نہیں تھا، اور یرو کی دیوار جو ہے جی وہ نرسنگوں کی آواز کی وجہ سے اور خدا کی قدرت کی وجہ سے وہ گر گئی۔ اس کے بعد نرسنگے جو ہیں یہ خدا کے جلال کو پیش کرنے کے لیے بجائے جاتے تھے۔ اگر آپ خروج 19واں باب اس کی 16ویں آیت دیکھیں تو وہاں یہ بات آپ کو ملے گی جی کہ خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے نرسنگے بجائے جاتے تھے کہ ہمارا یہوہ خدا کتنا جلالی اور پرشکوہ ہے۔ صحیح اس کے بعد بنی اسرائیل قوم کے بارے جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اپنے تہواروں پر، جیسے ہر عید کا آغاز نرسنگے کی آواز سے کیا جاتا تھا، جی ہر قربانی کا آغاز نرسنگے کی آواز سے کیا جاتا تھا، ہر عبادت جو ہے اس کا آغاز نرسنگے کی آواز سے کیا جاتا تھا۔ صحیح جب ہم سلیمان بن داؤد کی ہیکل کے عبادتی نظام پر غور کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں جی تو ہیکل کے اندر 50 لوگ جن کو خاص تربیت دی جاتی تھی، وہ صرف عبادت کا اعلان یا آغاز 50 نرسنگے بجا کر کرتے تھے۔ صحیح جیسے آج ہمارے خدا کے خادم جب عبادت کا آغاز کرتے ہیں تو وہ مختلف حوالہ جات یا طریقوں سے اس کا آغاز کرتے ہیں، جی لیکن اسرائیلیوں کے ہاں ایسا نہیں تھا۔ سلیمان بن داؤد نے جب ہیکل کو بنایا اور عبادت کا نظام اس نے ایک سسٹم کے تحت شروع کیا تو عبادت کا اعلان یا آغاز 50 کاہن جو تھے ان کو باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی، 3 سال تک ان کی تربیت ہوتی تھی، جی اور 3 سال کی تربیت میں وہ مختلف تہواروں پر، مختلف موقعوں پر جب وقت کی ضرورت ہوتی تھی، کون سا نرسنگا کس آواز سے بجا رہا ہے اس کو بجانے کے لیے وہ ان کو تربیت دی جاتی تھی اور وہ سیکھتے تھے۔ صحیح اس لیے نرسنگا جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کی مذہبی، سیاسی اور ان کی جتنی بھی حیثیت تھی اس میں بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ ٹھیک یہاں جو ہیں وہ ہمیں 7 نرسنگوں کا ذکر ملتا ہے، جی جس میں سے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے 4 نرسنگے جو ہیں وہ خدا کی عدالت کے آغاز کا اعلان کر رہے ہیں صحیح کہ اب خدا جو تحمل کر کے ٹھہرا ہوا تھا، جو دھیما ہونے کی وجہ سے ٹھہرا ہوا تھا، جو لوگوں کی توبہ کرنے کا انتظار کر رہا تھا کہ کاش آخری شخص تک توبہ کی نوبت پہنچے، وہ جو رکا ہوا تھا، اب میں نے پہلے بھی کہا ہے پھر کہوں گا کہ وہ نرسنگے یا وہ فرشتے یہ بتا رہے ہیں کہ فضل کا دور ختم ہو گیا ہے، اب عدالت کے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس لیے پہلے 4 فرشتے جو ہیں ان کے پاس جو نرسنگے ہیں وہ جب بجا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، یا وہ بجائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کی عدالت کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے اب سب کی عدالت ہوگی۔ باقی جو 3 نرسنگے ہیں ان کے بارے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایک مخصوص اعلان ہے۔ جی پہلے 4 تو یہ بتاتے ہیں کہ عدالت کا آغاز ہو گیا، چکا ہے۔
باقی جو 3 ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خدا کا جو لشکر ہے وہ خدا کے جو منکر ہیں، جو بے دین ہیں یا ایتھیسٹ ہیں، پیگنس ہیں، جی یا غیر اقوام ہیں، جی جو خدا کی خدائی کا انکار کرتے ہیں، جو بت پرستی کرتے ہیں، جو جادوگری کرتے ہیں، جو اس دنیا میں خدا کے ایک ہی لفظ اگر ہم کہیں منکر ہیں، اب ان کی عدالت ہوگی اور کسی طرح کی رعایت نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم حتمی طور پر کہیں تو یہ 7 نرسنگھے جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے خدا کے جو باغی ہیں ان کے خلاف خدا کا اعلان جنگ ہے۔ جی کیونکہ میں آج بھی جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ اور دنیا میں جب ہم بدعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں پڑھ رہا تھا کہ اس وقت 5800 سے زیادہ بدعتیں ہیں، اور یہ جو 5800 سے زیادہ بدعتیں ہیں یہ نرسنگھے ان کے لیے ہیں، تاکہ وہ یہ جانیں کہ اب جب یہ نرسنگھا پھونکا جائے گا یا پھونکے جائیں گے تو پھر رعایت کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ نرسنگھے پھونکے جائیں آج کے دور کے لوگ توبہ کر لیں۔ یہی ان کے لیے آخری رہنمائی ہے، یہی آخری نصیحت ہے، اور یہی خدا چاہتا ہے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ یقیناً ناظرین، جس طرح سے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جتنے مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، عدالت اور سزا ان کے لیے ہے جو اب بھی مسیح پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح اب بھی وقت دیتا ہے کہ لوگ بچ جائیں، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اور باتوں کو سیکھیں، لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی